جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ترجمہ ہم نے بہت دفعہ پڑھایا۔ انفقوا، خرچ کرو، کس میں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ خرچ تو ویسے بھی ہوتے رہتے ہیں، یہ جب اللہ کہیں گے انفقوا، انفاق فی سبیل اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ انفقوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مما رزقناکم، من اور ما، من سے ما، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے، رزقنا، رزق یرزق دینا، رزق اس نے دیا، رزقنا ہم نے دیا، رزقناکم تمہیں دیا۔ خرچ کرو من قبل، اس سے پہلے ایک خاص مقام بتا رہے ہیں اللہ پاک۔ من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، ان کے یاتی عطا یاتی آ جانا، یومن وہ دن، اس سے پہلے خرچ کر لو کہ اس دن کے آنے سے پہلے۔ کون سا دن بھئی؟ کون سا دن آنے سے پہلے؟ یہ تو وہ جب دن کا ذکر اللہ پاک کرتے ہیں نا، تو اس کا یہ خاص یوم جو ہے نا، یہ وہ یوم حساب ہے۔ جب انسانیت کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو پوری انسانیت کا حساب لیا جائے گا۔ یہ اللہ پاک نے زندگی پیدا ہی آزمائش کے لیے کی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں ہے کہ موت و حیات تو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ تم میں سے کون اچھے نیک عمل کر کے آتا ہے۔ تو ہم جب قرآن پاک کو شروع کرتے ہیں تو وہاں اس یوم کا، یہ جو یوم ہے نا، اس کا تعارف اللہ پاک نے قرآن پاک کے پہلے صفحے پر، جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں قرآن، وہاں کروا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ وہ والا یوم ہے، یوم الدین، روز جزا، جس دن سارے اعمال کا جزا و سزا ہوگی، اس دن۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے یہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ یہ ہم پچھلی جو 2 رکوع پچھلے ہم نے پڑھے ہیں، اس میں وہ حضرت طالوت کا جالوت کے خلاف ایک جہاد ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے ذرا سا پہلے وہ اللہ پاک نے وہ طلاق کے ذکر کے بعد، اس کے بعد جو اللہ پاک شروع کیا تھا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہاں سے اللہ جہاد کا، قتال کا ذکر پھر اللہ نے فرمایا تھا، اور اس کے ساتھ ہی آگے فرمایا تھا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ تو وہ جہاد کا ذکر، قتال کا ذکر، اور اس کے ساتھ وہ جہاد اور قتال ہوگا کیسے؟ مال ہوگا تو تب نا، ایٹم بم بنائیں گے تو تب ہوگا، تلوار تفنگ گھوڑے سب کچھ ہوگا تب جہاد ہوگا نا۔ تو اس پہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، پھر ہم اس کو بڑھا چڑھا کے دیں گے، یہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو یہ جو 2 باتیں، قتال فی سبیل اللہ اور پھر انفاق فی سبیل اللہ، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں گی تب کامیابی ہوگی۔ قتال فی سبیل اللہ کے لیے پہلے مال خرچ کرنا پڑے گا، پھر جہاد ہوگا۔ تو یہ جو پورے واقعہ جو اللہ نے طالوت اور جالوت کا ذکر ہم کیا ہے، یہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے، اس کی تائید میں، اس میں یہ قتال فی سبیل اللہ تھا، جہاد فی سبیل اللہ تھا، اللہ کی راہ میں اعلی کلمت الحق، جہاد ابھی ذکر آئے گا اس کا۔ کوئی بھی قتال، کوئی بھی جہاد اعلی کلمت الحق اور فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے، بس اس کے علاوہ نہیں ہے۔ دین، کسی کو دین پہ لانا مقصد نہیں ہے، یعنی زور سے، یہ آگے آیت آ رہی ہے اس کے بعد، لا اکراہ فی الدین ہم پڑھیں گے۔ تو قتال اور جہاد کے ساتھ یہ مالی جو اخراجات ہیں نا، اس کے اخراجات پورے کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے۔ تو یہ طالوت اور جالوت کا قصہ قتال والا سنا کے نا، وہاں پہ دونوں آیتیں آئی تھیں، قتال کی اور مال خرچ کرنے کی، من ذا الذی یقرض اللہ، یہ
اس کو تائید کرنے کے بعد یہ مال کی مزید تائید یہاں سے اس کو تاکید کہیں، تاکید کہیں، مزید تاکید دی جا رہی ہے یہ کہ اس دن سے پہلے خرچ کر دو۔ اب اس دن کو اللہ پاک نے ڈیفائن کیا ہے، وہ دن کیسا دن ہوگا؟ وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ کیسا دن ہوگا؟ ان یاتی یومن، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، بیع اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ خرید و فروخت میں ہم بیع کہتے ہیں نا، یہ بیع خرید و فروخت کو، خریدنے کو بھی سودا بازی جس کو کہتے ہیں، سودا کرنا، کوئی چیز فروخت کرنا یا کوئی خرید لینا، ان دونوں کے لیے عربی کا لفظ بیع استعمال ہوتا ہے۔ یہ یہاں خرید و فروخت، یہاں بھی ترجمہ خرید و فروخت لکھا ہوا ہے کہ اس دن لا بیع فیہ، اس دن کسی قسم کی سودا بازی نہیں چلے گی۔ یہ لفظ زیادہ مناسب ہے کہ اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ حق پر ہوگا، کسی قسم کی خرید و فروخت والا معاملہ، کوئی دے دلا کے اپنے آپ کو پار کرنے لینے والا کوئی وہاں کا سکہ جو ہے وہ آپ کی نیکیاں ہیں، اور کوئی کسی قسم کی یہ سودا ہو ہی نہیں سکے گا۔ جو فیصلہ ہوگا وہ تو اللہ پاک یوم الدین ہے، اس دن سزا و جزا کا فیصلہ وہ کرے گا۔ کسی قسم کی کوئی سودا بازی وہاں نہیں چل سکے گی۔ جیسے لوگ بعد قیامت پہ یقین رکھتے ہوئے بھی ان کا خیال یہ ہوتا ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے کہیں، آپ نے خود سنا ہوگا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ جو بت ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اس کا بھی ذکر علی پاک آئے۔ تو لوگوں کا کانسیپٹ تھا کہ وہاں دے دلا کے ہم کچھ کر لیں گے، جیسے ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ وہاں کوئی سودا بازی نہیں ہے، جس کا جو حق بنے گا وہی دیا جائے۔ اللہ کی مہربانی الگ بات ہے، سودا بازی نہیں ہو سکے گی۔ لا بیع فیہ، اس میں کسی قسم کی سودا بازی کا لفظ یہاں زیادہ مناسب ہے، خرید فروخت نہیں ہو سکے گی۔ ولا خلۃ، خلا اس کے لیے لفظ اردو میں ہم خلیل استعمال کرتے ہیں نا، دوستی ہیں۔ ولا خلۃ، کسی قسم کی کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ میرا دوست ہے تو یہ جنت میں جاتے ہوئے مجھے ساتھ لے جائے گا، یا اللہ کے ہاں میری پکڑ پہ یہ کوئی کر لے گا، میرے کچھ کام آ جائے گا۔ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس کام آنے کے لیے تو وہ سورہ اتنی وہ تکلیف دہ آیتیں ہیں، وہ دینے والی سورہ عبس و تولی میں، کہ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن ہر آدمی بھاگے گا اپنی بیوی سے، بچوں سے، اولاد سے، بھائیوں سے، سب سے بھاگے گا۔ وہ کہے گا سب کو لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ وہ تو ایسا منظر ہوگا، دوستی کے درکام آ گئی۔ سکی بیوی کو بھی دھکے مارے گا، بھائیوں کو، اولاد کو بھی دھکے مارے گا، میری جان چھوڑو۔ کوئی دوستی ووستی نہیں کام آئے گی۔ ولا خلۃ، کسی قسم کی کوئی دوستی بھی وہاں کام نہیں آئے گی۔ اور پھر آخری تیری ولا شفاعت، جس کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا۔ اب بھی ہمارا کانسیپٹ ہے بہت سے لوگوں کا، ہمیں پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم نے لڑ پکڑ لیا، وہ ہمیں لے جائیں گے، جنت لے جائیں گے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی قسم کی سفارش نہیں کام آئے گی۔ اس پہ ایک اور اگر پہلے ہم بات کرتے رہتے ہیں، یہ لا بیع جو لکھا ہوا ہے، یہ لا نفی جنس ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ میں ہم کہتے ہیں یہ لا، وہ ایسا لا جس کے بعد اسم معرفہ آ رہا ہو اور زبر کے ساتھ نصب میں آ رہا ہو، تو یہ لا نفی جنس ہوتا ہے۔ لا الہ کا مطلب ہے کسی قسم کا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ لا الہ کا مطلب لا بیع، کسی قسم کی کوئی سودا بازی کسی کانسیپٹ میں بھی آپ لیں نہیں ہو سکتی۔ ولا خلۃ، کسی قسم کی کوئی دوستی نہیں کام آ سکتی، رشتہ داری نہیں کام آ رہی، دوستی کے در کام آئے گی۔ ولا شفاعت، یہ اسی کے ساتھ بھی وہی ہے، لا نفی جنس شفاعت، کسی قسم کی بھی شفاعت، بالکل انکار کیا اللہ نے۔ ولا شفاعت، کوئی سفارش، کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں ہے۔ ہاں، جیسے ہم لا الہ الا اللہ میں پڑھتے ہیں نا کہ کوئی کسی قسم کا الہ ہے ہی نہیں، استثناء اللہ پاک نے کے لیے وہ الہ اگر الا اللہ، ہاں اگر ہے تو وہ پھر اللہ ہے، الہ صرف اللہ ہے۔ یہاں پہ بھی ولا شفاعت، کسی قسم کی کوئی سفارش وہاں ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، ولا خلۃ ولا شفاعت، کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں ہے۔ اگلی
جب آیت الکرسی ہم پڑھیں گے نا اس میں ایک ذکر ہے کہ وہاں پہ ہم کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، شافی محشر ان کو ہم کہتے ہیں، وہ اجازت کے ساتھ ہے، وہ اگلی آیت میں ذکر آ گیا الا باذن من ذا الذی یشفع، آگے اس میں آ گیا من ذا الذی یشفع، سورہ ابھی آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں، سب کو یاد ہوتی ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذن، اس کے سامنے کس کی جرت ہے کوئی سفارش کر سکے، الا باذن، وہ سفارش کا ایک خاص کہ جس کو اللہ اجازت دے دے، وہ اجازت بھی پھر آگے وہاں پہ میں ذکر کروں گا کہ اجازت بھی کس صورت میں ہوگی۔ تو اس دن سے پہلے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کہ یہ دین خطرناک کہ کوئی بچت ہے ہی نہیں۔ والکافرون، اور جو انکار کرنے والے ہیں، کافرون کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، اللہ پاک کے احکامات کو انکار کرنے والے، ان باتوں کا انکار کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹنے والے یا کچھ، ہم الظالمون، یہی ظالم ہے۔ ظالم کا ترجمہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے کہ جو چیز جس جگہ کی ہو نا وہاں نہ رکھی جائے، کسی دوسری جگہ غلط جگہ رکھی جائے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو جو جہاں پہ مال خرچ کرنا چاہیے وہاں نہ خرچ کریں، کہیں اور کر رہے ہیں، جہاں پہ اللہ پاک کے احکامات ہیں ان کے مطابق نہ چلا جائے اپنی، تو یہ سارا ظلم، تو کافر ہی ظالم ہے۔ اور اس کو یہ جو سینٹینس جس طرح والکافرون هم الظالمون اولئک هم المفلحون، یہ اس طرح کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے اس میں حصر کا مفہوم ہوتا ہے کہ یہی ظالم، یہی ظالم ہے، والکافرون جو کافر ہیں، هم الظالمون یہی ظالم ہے، اولئک هم المفلحون ہم نے پڑھا ہوا ہے، ورنہ سیدھا سینٹنس ہوتا والکافرون ظالمون، وہ پھر کافر ظالم ہے، لیکن اس کو مرفع کر کے ہم لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہی کا ظالم، اصلی ظالم یہی ہے، والکافرون هم الظالمون۔ اور اگلی آیت جو آ رہی ہے تو بہت بڑی آیت، اس کو کہتے ہیں نا بہت قرآن پاک کی سب سے بڑی فضیلت والی سب سے بڑی آیت، اس لحاظ سے کہ اللہ کی کے دربار میں یہ بہت بڑی آیت ہے، بہت اللہ کو کھول کے بیان کیا، اللہ پاک نے اپنے آپ کو بیان کیا ہے، ہاں تعارف ہے اللہ کا، کہ یہ وہ آیت اللہ فضیلت جس کو کہتے ہیں کہ جو ہر نماز کے بعد بڑے، اس کی فضیلتیں بھی بہت ہیں، سب سے بڑی آیت اس لحاظ سے کہ فضیلت کے حساب سے بہت بڑی آیت ہے، ورنہ لمبائی کے یا ٹوٹل کیا ایک ہی آیت، وہ یہ بھی ہے کیا، لیکن بڑی آیت تو وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل، وہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اسی ہمارا 39واں رکوع جو ہے اس کا ہے، وہ سب سے بڑی آیت ہے، لمبائی میں وہ لمبی، یہ فضیلت کے حساب سے سب سے بڑی آیت ہے۔ شاید سورہ اس میں مزمل میں بھی وہ آیت آخری رکوع والی بڑی لمبی آیت ہے، پتہ نہیں، لیکن سب سے لمبی آیت جو ہے وہ یا ایھا الذین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 ہے، رکوع نمبر 39 ہے وہ والی۔ تو یہ وہ فضیلت اللہ پاک نے اپنا تعارف کیا، کیسے؟ اللہ، بس ذاتی نام اللہ پاک نے اپنا پکارا ہے، میں ہوں اللہ، اب میں نہیں، اللہ ہے، لا الہ الا ہو، ابھی ترجمہ ہم نے کیا، کسی قسم کا کوئی الہ ممکن ہی نہیں ہے سوائے اس کے، اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ یہ الہ والا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ الہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہم تو اس کا کہتے ہیں معبود، عبادت کے لائق ہیں، عبادت کے لائق ہوتا وہ ہے کہ جس میں وہ الہ وہ ہے جو سب کچھ کرنے والا، اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی مرضی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مالک و مختار اور سب کچھ وہی ہو، اس لیے عبادت بھی اسی کو لائق ہے، عبادت اسی کو لائق ہے نا، الہ وہی ہوگا، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا جو مریم حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو کون سی آیت انہوں نے، لا الہ الا انت سبحانک، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ چاہ تو یہ رہے یا اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکالنا، مقصد تو یہی تھا نا کہ کدھر، ونادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں اس نے پکارا کیا، لا الہ الا انت، یہ کیا مطلب ہے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، مطلب ہے کہ سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے، اس مصیبت سے نجات دلانے والا تو ہی ہے، ہر قسم کی مصیبت سے نجات دلانے والا الہ ہوتا ہے، وہی بھی الہ ہوتا ہے، تو ہر قسم کا کام کرنے والا جس کے بغیر کوئی کام نہ ہو سکے وہ الہ ہوتا ہے، تو اللہ انہوں نے پکارا، الہ کو پکارا،
تو پھر انہوں نے آزادی بھی دی اللہ پاک نے. تو لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. الحی القیوم اللہ پاک نے. اچھا یہ 10 سینٹنسز ہیں. پہلا سینٹنس اللہ لا الہ الا ہو، 10 فکروں میں اللہ پاک نے اپنی یہ تعارف کروایا ہے. ایک تو الہ کوئی نہیں ہے، هو الحی القیوم. دوسرا سینٹنس وہ حی ہے. حی کس کو کہتے ہیں؟ زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم و دائم جس کو کہتے ہیں. قائم بھی آگے قائم کا بھی ذکر آ رہا ہے. ہمیشہ زندہ رہنے والا، نہ اس کو موت آتی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. حی کا ترجمہ حی. اور قیوم، قیوم کا لفظی قام، قام ویسے کھڑا ہونے کو کہتے ہیں، قام. اقامہ کھڑا کرنے کو کہتے ہیں. تو قائم کہتے ہیں جو کھڑا ہوا ہو، جو کھڑا ہوا ہو اس کو قائم کہتے ہیں. اس سے جو قیام بنایا جائے یا قیوم بنایا جائے، یہ مبالغے والے سی ہیں. اس تھامنے والا، وہ اقامہ کھڑا کرنے والا ہوتا ہے. اقامہ، قامہ خود کھڑا ہونا ہوتا ہے. اقامہ کا مطلب ہے کھڑا کرنا. تو کھڑا کرنا اس کو کھڑا کرنے والا ہو گیا نا. لیکن قیوم کا مقصد یہ کہ خود بھی قائم ہے اور دوسری چیزوں کو بھی تھام رکھا ہے، جیسے آپ نے فرمایا. اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ قائم لذاتہ والمقوم لغیرہ، ایسا ترجمہ ہے قیوم کا، کہ جو خود قائم ہو، خود کھڑا ہو، مضبوطی سے کھڑا ہو، اور دوسری چیزوں کو اس نے تھام رکھا ہو، اس نے اس کو بھی قائم کر رکھا ہو. قیوم کا یہ ترجمہ، یہ مبالغہ کیا ہو. قیوم یہ لفظ اللہ کا یہ خاص نام. اس لیے بعد نام کہتے ہیں نا کہ کسی کا نام اگر عبد الرحیم ہے تو رحیم کہہ دو تو خیر ہے، رحم کرنے کی صفت انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے. قیوم والی صفت کسی میں نہیں پائی جاتی. وہ بعض اوقات کہتے ہیں نا، وہ جو اس میں کیا کہتے ہیں، اللہ کا خاص نام سے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم اعظم. اسم اعظم کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں شاید انہی لفظوں میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قرآن میں 3 جگہ پہ اس جگہ استعمال ہوئے دونوں، یہ لا الہ الا اللہ و حی القیوم. سورہ عمران میں ایک اور جگہ پہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو دعا فرما رہے تھے غزوہ بدر والے دن، یہی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ مشہور دعا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا یہی لفظ بول رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے، یا حی یا قیوم شاید. تو یہ اللہ کے خاص نام ہے. زندہ، ہمیشہ سے قائم و دائم زندہ، جس کو موت آتی نہیں ہے. اور قیوم خود قائم ہے اور اس نے تھام رکھا ہے ساری کائنات کو. اور اس کام کے لیے، یہ ساری کائنات کو تھام کے رکھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا ہمارے لیے. ہمارے کانسیپٹ میں اتنا بڑا کام کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو کوئی تھکاوٹ وکاوٹ نہیں. لا تاخذہ نہیں پکڑ سکتی. اخذ یاخذ سے تاخذ وہ پکڑتی، تاخذہ اس کو نہیں پکڑتی. تاخذ مؤنث ہے تو لا نہیں، اس کو نہیں پکڑتی. کیا نہیں پکڑتی؟ سنتن، سنتن زیر کے ساتھ سنتن. سنتن ہو تو وہ تو سال ہوتا ہے نا، سنتن ہو تو وہ ہوتا ہے اونگ. یہ جو غنودگی آ جاتی ہے، نیند سے پہلے والی عادت جو ہوتی ہے، جب سستی آ جاتی ہے، نیند آ رہی ہے، اونگ. تو لا تاخذہ سنۃ، اتنا بڑا اس کو یہ تھکاوٹ مکاوٹ کا آگے بھی ذکر آ رہا ہے. ولا یعودہ حفظہما، پھر آئے گا دوبارہ اس بات کا ذکر. اس کو کسی قسم کی کوئی اونج، ولا نوم اور نہ نیند. ولا نوم یہ بھی لائے نفی جنس ہے. یہ نوم کے نوم نہیں، یہ لائے نفی جنس نہیں ہے. ولا نوم اس کے اوپر پیش ہے. ولا نوم، اور نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے. ان سے وہ بالکل مبرہ ہے اس کو اتنے بڑا کام کرنے میں. اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اگلا سینٹنس 1 2 3 اور چوتھا سینٹنس لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ترجمہ واضح ہے. لہو اس کے لیے ہے، ما فی السماوات جو سماوات میں ہے، جو سارے آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے. کیا کچھ، سب کچھ فزیکلی بھی جو چیزیں موجود ہیں، مخلوقات بھی جو موجود ہیں، وہ ساری لہو
اسی کی ہیں، اسی کے ملکی لام اس لام ملکیت کہتے ہیں، لام تملیک کہتے ہیں اس کو. لہو اسی کے لیے ہیں، لہو ما فی السما، وہ ان کا مالک ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور اسی کی مرضی کے مطابق یہ سارا برتتا بھی وہی ہے، اس کی مرضی کے، اس کے حکم بھی اسی کا چلتا ہے. اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ مالک ہے، تملیک ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے. چوتھا سینٹینس اور اگلا سینٹینس جو پہلے کہہ رہا تھا کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے. من کون ہے، کون ایسا شخص ہو سکتا ہے، الذی جو کہ یشفع، شفع یشفع سفارش کرنا ہے، وہ جو ہم پیچھے لفظ پڑھ کے آئیں گے، لا شفاعہ کوئی کسی قسم کی. کس کو جرت ہے کہ اس کے سامنے سفارش کر سکے، عندہ اس کے سامنے، الا باذنہ سوائے اس کے کہ وہ اجازت دے دے، الا سوائے اس کے باذنہ ہی اس کی اجازت کے ساتھ. تو یہ سینٹینس جلال ہے، اللہ پاک اپنا روب دکھا رہا ہے کہ کس کو ضرورت ہے. اس کو ہم کیا ان کو میں کیا بھی جمع ایسا، کون جمع ہوا اس کام کرنے والا، ہم ان کو میں ایسے کہتے ہیں. یہ اللہ جلال سے کہہ رہا ہے کس کو ضرورت ہو سکتی ہے میرے سامنے سفارش کرنے کی. یہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یشفع، ویسے ہی بات ہے جیسے ہم ان کو میں کہتے ہیں کس کو ضرورت ہو سکتی ہے میرے سامنے سفارش کرنے کی، اللہ باذن، ہاں جس کو وہ اجازت دے دے. وہ اجازت جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ قیامت والا دن وہ جو یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس میں کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا، اس میں کہتے ہیں نا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، یہ جب انسانیت اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، تب تو حدیث میں ذکر ہے نا، اللہ پوچھے گا ہی نہیں. یہ ہماری زندگی جو ہم 50 60 70 100 سال زندہ رہتے ہیں نا، اس قیامت والے دن کے مطابق چند سیکنڈ نہیں ہے. اس کے حساب سے ہم اگر دیکھیں تو کہتے ہیں نا کہ اللہ ان کو کر کے نا، اس دن اللہ کی وہ غصے والی صفت زیادہ ظاہر ہوگی. دنیا میں اللہ کی رحم والی صفت زیادہ ظاہر ہے. دنیا کے آپ دیکھو نا کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ نہیں پوچھتا ہے، کئی دفعہ پوچھنا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن عام طور پر اللہ کی سنت یہاں پہ رحم کی صفت اس کی زیادہ حاوی ہے. غصہ نہیں کرتا اللہ پاک، چھوڑا ہوا ہے اللہ پاک. اللہ پاک نے اختیار جو دے دیا ہے، وہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے ذکر کیا، اللہ نے اختیار دے دیا ہے تو پھر اس کو سمجھاتا تو ہے لیکن پکڑتا نہیں ہے زیادہ، اس طرح چھوڑتا ہے، رحم والی صفت ہے. تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ للہ، وہاں پہ آواز آئے گی قیامت میں، لمن الملک اليوم، کہ آج کا ملک ہے، بادشاہی ہے کس کی، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو قہار ہے. وہاں اللہ اپنی صفت، اس کی صفت ظاہر ہو رہی غصے والی، قہر والی. تو اس دن کا وہ کہہ رہے ہیں نا، یہ کہہ کہ اس کو اس دن کون سفارش کر. تو پھر ہم کسے سنتے رہتے ہیں، واقعات سنتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کوئی اس میں کوئی احادیث میں کوئی باتیں ہیں جو شاید کوئی مستند بھی ہیں، کوئی غیر مستند بھی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ انسانیت بڑی پریشان ہوگی، سینکڑوں سال گزر جائیں گے، پوچھے گا ہی نہیں اللہ کون ہو، کیا ہو رہا ہے. اٹھا کے وہ گرمی میں، وہ گرمی بیان کرتے ہیں سوا نیزے پہ سورج. اللہ میرے خیال میں وہ کائنات تو کوئی اور کائنات ہوگی، ہمیں تو نہیں پتہ، وہ اللہ کا ایک الگ نظام ہوگا، کیونکہ جو قیامت برپا ہوگی اس میں تو یہ سب کچھ مٹ جائے گا، زمین و آسمان، ستارے، اور یہ جو نظام شمسی یا باقی جو ستارے ہیں میں بھی اس کو تو تباہ و برباد کر دے گا. تو وہ نیا نظام اللہ وہاں قائم کرے گا، جو زمین یا انسانیت کو جو اٹھائے گا. تو وہ ایک بہرحال جو بھی ہوگا، تو اس میں اس فضا میں للہ الواحد القہار گونجتا ہے. تو وہ سفارش کے لیے آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو کہیں یہ اللہ غصہ چھوڑے، ہمارا حساب کتاب کرے، جنت دوزخ، وہ اتنے تنگ ہو جائیں گے، اس دن کی گرمی سے تنگ ہوں گے. سینکڑوں سال گزرے ہوں گے. یہ جو ہم بڑی لمبی زندگی ہم سمجھتے ہیں 60 70 80 سال کے لیے کتنے بڑے منصوبے بناتے ہیں، وہاں سینکڑوں سال پوچھے گا ہی نہیں، اللہ چھوڑ دے گا. تو وہ پھر سفارش کے لیے پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیں گے کہ اللہ سے سفارش کریں. تو وہ پھر حضور کے الفاظ ہیں کہ میں سجدے میں گروں گا، اور سجدے میں سالوں تک، پتہ نہیں کتنا لمبا عرصہ ہے، سالوں تک سجدے میں رہوں گا. وہ والی جو نظام ہے نا ہمارے اس حساب میں نہیں آتا، سالوں تک سجدے میں رہنا.
وہ پڑے رہیں گے سجدے میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہاں اللہ پاک نے حدیث میں شاید ایسا بیان ہوا ہے کہ میں ایسے الفاظ سے اللہ کی تعریف کروں گا کہ ویسی تعریف کسی نے کائنات میں کبھی کی نہیں ہوگی, مجھے بھی نہیں پتا. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے القاء کرے گا, میرے ذہن میں اللہ پاک وہ الفاظ ڈالے گا کہ میں کیسی تعریف کرتا ہوں اللہ کی. پھر بھی وہ کئی سال سجدے میں رہیں گے, 5 منٹ 10 منٹ ایک دن نہیں, سالوں تک. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے, وہ عربی کے الفاظ ہیں کہ محمد اپنا سر اٹھاؤ تم کیا مانگتے ہو. وہ پھر سفارش کریں, وہاں پہ سفارش شروع ہوگی. وہ پہلی سفارش تو یہ ہوگی کہ یہ تیری انسانیت بہت, ان کا حساب کتاب کرنا آر پار کر, پھر کام شروع ہوگا. تو اللہ باذن, وہاں سفارش پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اذن مانگیں گے, اتنی گڑ گڑا کر اپنی خشوع و خضوع سے وہ خاص الفاظ ادا کر کے اللہ کو راضی کریں گے, اس کے غصے کو ٹھنڈا کریں گے. تو یہ سفارش ہوگی. تو پھر آگے نظام ہے. سفارش اس کے سامنے نہیں چلتی. وہ اللہ باذن, پھر اجازت کس کے لیے ہوگی؟ کیا وہ کسی کے لیے اجازت؟ وہ اجازت کہتے ہیں نا, یہ جو میں ابھی واقعہ سنا رہا ہوں, یہ حدیث میں آتے ہیں کہ وہ کہیں گے اپنا سر اٹھاؤ محمد کیا مانگتے ہو. ان کا پہلے تو وہ کہیں گے ان کا حساب کر. پھر اللہ کو اس بات پہ غصہ آئے گا کہ حساب دینے والا کون ہے بھائی, مجھے کوئی حساب دے سکتا ہے؟ اس پہ بھی غصہ آ گیا. کس کا حساب, کون ہے حساب دینے کے قابل؟ حساب دینے کے اللہ کو کون حساب دے سکتا ہے؟ نبی بھی نہیں دے سکتا, کوئی بھی نہیں دے سکتا. نعوذ باللہ. اللہ تو اللہ ہے نا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اللہ نے پیدا کی, لیکن وہ بھی خشوع و خضوع سے اللہ کو راضی کر رہے ہیں. حساب کس کو کون دے سکتا ہے؟ وہ ہماری جو میڈیکل والے جو ہمارے ایک سیل میں, وہ اللہ پاک نے کہا ہوا نا, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم اللہ کی نعمتوں کو گنو, کہاں گن سکتے ہو؟ جو میڈیسن کے تعلق ہے, ٹریلینز آف سیلز ہیں ہمارے جسم میں, ٹریلینز میں ہیں ہمارے سیلز جن سے ہمارا جسم بنا ہے. اینٹیں, بنیادی سٹرکچر جس سے ہمارا جسم بنا ہے, ٹریلینز میں ہے. ہر سیل کے اندر سینکڑوں قسم کے پروٹین انزائمز ہیں جو کام کر رہے ہیں. ان میں سے ایک آدھ انزائم بھی خراب ہو تو نظام خراب ہو جاتا ہے. کون اللہ کی نعمتوں کو کون گن سکتا ہے؟ اب میں اس کا حساب دے سکتا ہوں؟ کوئی اس کا حساب اللہ کی نعمتوں, اللہ کی چیزوں کا کون حساب دے سکتا ہے؟ تو وہ حساب کہیں گے کس کا حساب لوں؟ تو پھر کہتے ہیں پہلا حساب ابو بکر صدیق کا ہوگا, اس کا لو, پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بہرحال تو سفارش اللہ پاک ہے, بڑا خطرناک معاملہ ہے سفارش نہیں. اعمال پہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمہ اس دن تمہیں اپنے اعمال کام آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ تم میری بیٹی ہو تو کام آئے گی, اپنے اعمال کام. تو اعمال کے ساتھ پھر کمی کوتاہی ہوگی, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اللہ پاک نکالے گا ایمان والوں کو, دوزخ سے بھی نکالے گا اللہ پاک, نکالے گا. تو وہ بڑا خطرناک دن ہے بھائی. اس کے ساتھ سفارش اس کے باہر نہیں ہو سکتی. یہ اگلا 5واں سینٹنس. 6واں سینٹنس, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یعلم, وہ جانتا ہے, عالم یعلم ما بین ایدیہم, یہ بھی ترجمہ پہلے کیا ہوا, بین ایدیہم ہاتھوں کے درمیان, جو اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے, سامنے جو ہے, جو کچھ سامنے آ رہا ہے. وما خلفہم, خلف پیچھے کو کہتے ہیں, جو ان کے پیچھے ہے. کن کے پیچھے؟ یہاں پیچھے سے کوئی ذکر نہیں ہے, یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کے ساتھ ریلیٹ کر لیں. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان کے سامنے اور اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہے اللہ جانتا ہے. یا انسان یا جن یا جو بھی, انسانوں کو کہہ لیں, ان کے سامنے آگے پیچھے. سامنے کا مطلب ہے کہ آگے اور پیچھے کم, یا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اور جو خفیہ ہے, دونوں باتوں کو, ہر لحاظ سے سب کچھ اللہ جانتا ہے. جو کچھ آپ کے سامنے ہے, جو کچھ آپ کا مستقبل میں ہے, جو آپ کا فیوچر ہے, یا جو خفیہ باتیں ہیں, جو سامنے والی باتیں ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ اللہ جانتا ہے. یہ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے, ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. اور پھر ولا یحی, اگلا سینٹینس 9واں ہے شاید 10 یا 8واں ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ولا, اور نہیں, یحیطون, احاطہ, یحیط و احاطہ کرنا, اردو میں احاطہ کہتے ہیں نا, محیط,
ہے نا, احاطہ کرنا. احاطہ یحیط ولا یحیطون, وہ احاطہ نہیں کر سکتے, وہ گھیراؤ نہیں کر سکتے, وہ قابو نہیں کر سکتے, گرپ میں نہیں لا سکتے, یہی مطلب ہوا. ولا یحیطون بشیء, یہ پہلے بھی ذکر کیا ہے, شیء بشیء, ذرہ بھی من علم ہی, اس کے علم میں سے, من علم ہی, اس کے علم میں سے ذرہ بھی تم احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کا علم, اس کے ذرہ برابر بھی تم اس کو سمجھ نہیں سکتے. احاطہ نہ کر سکنے کا, علم کا احاطہ نہ کر سکنے کا مطلب ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے. من علم ہی الا بما شاء, ہاں اس میں بھی اللہ نے لگا دیا استثناء دی. الا, علم تو دنیا میں ہے نا جی, ہیں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں, سائنٹسٹ ہیں, علم تو ہے نا دنیا میں. الا بما شاء, یہ اللہ نے چاہا ہوا ہے نا, یہ علم جو جتنا علم اللہ پاک چاہے, اللہ سوائے اس کے, بما شاء, جو وہ چاہے وہ علم اللہ دے دے گا. اللہ جس پر علم دیتا ہے تو آہستہ آہستہ علم کے دروازے کھلتے رہتے ہیں نا. مرضی ہوتی ہے اللہ کی تو آئنسٹائن آ جاتا ہے نا, کوئی لوئی پاسچر آ جاتا ہے نا, کوئی نیا سائنٹسٹ آ جاتا ہے نا. یہ علم ہے نا, یہ اللہ پاک علم آہستہ آہستہ کھول رہا ہے نا اپنا. تو اس کے علم کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ نہیں, تم احاطہ نہیں کر سکتی, یہ نہیں پوچھا, بالکل احاطہ نہیں کر سکتے. من علم ہی, اس کے الا بما شاء, سوائے اتنا کہ جو اللہ نے چاہا. تو اللہ پاک چاہتا رہتا ہے. دیکھو نا انسانیت علم ترقی کرتے 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 دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو یہ اللہ نے چاہا ہوا ہے نا, اللہ کے نظام میں ہے نا یہ پوری کائنات. اللہ نے ایک پروگرام کے تحت دنیا بنائی ہے نا, پھر وہ پروگرام کے تحت آخر میں ختم بھی کرے گا. اس کا اپنا ایک نظام ہے, ہمیں تو نہیں سمجھ آتی, ہمیں تو بس ایمان لانا ہے نا کہ یہ ختم ہونی ہے. تو یہ پروگرام کے تحت انسانیت کی ترقی الا بما شاء, اللہ چاہ کے یہاں تک لے آئے انسانیت کے اس علم کو. تو علم تو اللہ کا ہے, اس کا علم یہ ذرا تھا. وہ ایک دفعہ یہاں پہ ایبٹ آباد میں اشفاق احمد بانو قدسیہ, وہ ادھر آئے ہوئے تھے, تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی 2-4 گھنٹے ان کے پاس بیٹھنا. انہوں نے یہ ایک بات کی تھی, وہ کہتے تھے کہ اللہ کا ایک علم ہے نا, مجھے ایسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا علم ہے. یہ جو علماء ہیں یا سائنٹسٹ ہیں, اللہ کے علم کی تھیلیاں ہیں, وہ ایک ایک تھیلی کو توڑ کے اس کو کھولتے رہتے ہیں. وہ تو بے شمار تھیلیاں لٹکی ہوئی ہیں, تو سائنٹسٹ جو ہیں وہ کھولتے رہتے ہیں ایسے. تو جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا علم انسانوں کو دیتا رہتا ہے. پھر اگلا سینٹینس اللہ نے اپنا تعارف, وسع کرسیہ السماوات والارض. وسع, وسعت, واسع وسیع ہے, پھیلی ہوئی ہے. کرسیہ, کرسی, اس کی کرسی, کرسیہ, اس کی کرسی, ترجمہ فی الحال کرسی کر لیں. کرسیہ, واسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی زمین و آسمان پہ وسیع ہے, اس پہ پھیلی ہوئی ہے, اس کو احاطہ کیے ہوئے, اس کو کور کیے ہوئے. تو یہ کرسی, یہ اس کی حکومت ہے, اس کی بادشاہت ہے, اس کا علم ہے. میں خیال میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ علم کے ساتھ کرتے ہیں. فزیکلی بھی کہیں کہ وہ بھی سب پہ, ساری کائنات پہ اس کی محیط ہے, اس کی کرسی. عرش اس سے بھی بڑا ہے. کوئی ہے حدیث میں کہ یہ ساری کائنات کرسی کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کے برابر ہے, اور کرسی خود جو ہے عرش کے مقابلے میں اس کے انگوٹھی کے برابر, لائک دیٹ. وہ ہمارے اس کینوس میں نہیں آ سکتی, ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. اللہ کی وسیع کائنات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. جن کو ذرا سا ایسٹرونمی یہ شوق ہو نا, آپ دیکھیں نا, ہماری زمین کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کائنات میں. فزیکلی اگر کہتے ہیں سورج کے ملینز آف زمین مل جائیں نا تو سورج میں سما جائیں. سورج حالانکہ چھوٹا ستارہ ہے, سورج کی بھی اپنی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے, بہت چھوٹا ہے. بڑے بڑے ستارے, ملین سورج مل کر ایک اور ستارہ بنتا ہے, تو وہ بھی ملین بن کر ایک اور ستارہ بنتا ہے. اتنے بڑے بڑے اللہ پاک نے اجسام فلکی پیدا کیے ہوئے. تو وہ اس پہ سب پہ حاوی ہے. اللہ کی بادشاہی بھی ہے, کرسی کو بادشاہی کہیں, اللہ کا علم کہیں, یا اللہ کی حکومت کہیں, یا اللہ کا فزیکل کرسی اس پہ حاوی ہے. یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہم نے اس کو صرف اللہ ہے, بس اللہ نے اپنا تعارف, اتنا بڑا اللہ ہے. اور پھر یہ سارا کائنات جو ہے
ہمیں تو ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ پاک صرف اتنا کہتا ہے ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، یہ باقی بس ہمیں سمجھانے کے لیے انسانوں کی ذہن کے لیے اتنا بات کافی ہے۔ اللہ کی کائنات تو بہت وسیع ہے، اور اس سارے نظام کو سنبھالنے کے لیے ولا یعودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، حفظہما زمین و آسمان چونکہ اللہ پاک نے ذکر کیا نا، اس لیے ہما کا ذکر کیا کہ ان دونوں کی ولا یعودہ، آدھا یعودہ کا مطلب ہوتا ہے تھکنا، مشقت میں پڑ جانا، تھکاوٹ میں پڑ جانا، آدھا یعودہ ولا یعودہ، اس کو نہیں تھکا سکتی، مشقت میں نہیں ڈال سکتی، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، یعنی زمین و آسمان جو اللہ پاک نے بیان کیے ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کو حفاظت کرنا، سنبھال، اس نظام کو چلانا۔ دیکھیں نا، یہ سارے ستارے گردش میں ہیں، اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ کوئی ایک شاید حدیث بھی کہیں سنی تھی، کسی نے، کسی تبلیغ والے بزرگ نے بیان کی تھی کہ جبریل علیہ السلام کا جو علم جتنا بھی اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، فرشتوں کو وہ اپنے لمیٹڈ جو بھی کام دیے ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ کام کریں۔ انہوں نے جب اس کائنات کو دیکھا نا، جبریل نے کو دکھایا تو وہ اس کی بھی آنکھیں کو یہ کیسے چل رہا ہے، تو اللہ پاک سے انہوں نے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا نظام اگر ذرا سی تیری مرضی کے بغیر نہ چلے، تو جبریل کو کہا کہ یہ نہ، وہ بیان یہ ہوا کہ پھر ہم ایک جانور کو، اپنے ایک جانور کو حکم دے دیں اس سارے نظام کو ایک نوالب لے لے۔ وہ جبریل نے کہا وہ جانور کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہماری علم میں موجود ہے، ہمارے علم میں، اللہ تو اللہ ہے نا، اس کو، اس کی وسعت کو کون پہنچ سکتے ہیں؟ تو ولا یعود حفظہما، ان ساری چیزوں کی حفاظت اللہ کو، اللہ خالق ہے، بنانے والا ہے، اس کی تھکاوٹ کا، وہ سنتم ولا نوم پہلے ذکر آ گیا، اس کو کون سی تھکاوٹ تھکا سکتی ہے؟ ایسے ملینز آف اور کائنات اللہ تخلیق کر سکتا ہے، اور کر مرضی ہو تو کر سکتا ہے، وہ تو ایسا بادشاہ ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ علی ہے، وہ بہت بلند ہے، علی، علی عین لا علو جس کو کہتے ہیں، بلندی کو کہتے ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ، اور عظیم، وہ عظیم بھی ہے، بہت بڑا ہے، بہت عظمت والا ہے، بہت علی ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنا تعارف فرمایا ان 10 سینٹنسز میں۔ اللہ پاک نے اپنی دبدبہ، شان اور یہ ساری کائنات اس نے بتا کے نا، تو اللہ نے اپنا تعارف کرایا اس کو۔ پھر یہ اس لیے آیت اللہ کو پسند بھی بہت ہے، اپنا تعارف کروایا نا اتنی زبردست طریقے سے، تو اس کی فضیلت بھی بہت ہے اس کی، جو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنا تعارف کرایا۔ آیت الکرسی اس کو کہتے ہیں، اس کے لفظ کرسی کی وجہ سے آیت الکرسی اس کو کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت تو فضائل ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اگلی آیت لا اکراہ فی الدین، یہ جو پہلے ہم کہہ رہے تھے، لا اکراہ، اکراہ کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، ہم نے پڑھا تھا، کرہن ہم نے پڑھا، کرہن جو دل کو پسند نہ ہو، اور جو پسند، مکروہ اسی سے نکلا ہوا ہے۔ لا اکراہ، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی تمہارے دلوں پہ زور نہیں ڈال دے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اختیار کرنے میں۔ دین کون سا؟ اللہ کا دین، دین تو وہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہے۔ تو اس کو اختیار کرنے کے لیے دین اندر ہوتا ہے، یہ جو ایمان ہے نا، وہ اندر کی کیفیت ہے، دل کی کیفیت یا قلب کی کیفیت کہیں یا دماغ کی کیفیت کہیں، ہمارے روح کی کیفیت ہوتی ہے۔ فزیکلی جو اپیرنٹلی تو اس کو ہم اسلام، جو اپیرنٹ ہوتا ہے ہم اس کو اسلام کہتے ہیں، ایمان اندر ہوتا ہے۔ تو دین جو ہے وہ اندر کی کیفیت ہے، اس پہ تو جبر نہیں ہے۔ اگلا سینٹینس آپ یہ بتا رہے ہیں نا، دین کو اختیار کرنے کے لیے کسی پہ کسی قسم کا کوئی جبر، یہ بھی لفظ ویسا ہی ہے، لا اکراہ۔ اکراہ کیا نکرہ استعمال ہوا ہے اور زبر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور اس سے پہلے لا آ رہا ہے، یہ لا نفی، کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے، ترجمہ یہ ہوگا، دین کو اختیار کرنے کے لیے کسی پر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے۔ وجہ بھی اللہ پاک نے، وجہ تو پچھلی دفعہ بھی بیان کی تھی، اللہ نے اختیار دے دیا، اللہ سمجھاتا ہے، اللہ نے دین کو واضح کر کے، اگلا سینٹینس آ رہا ہے آگے کہ ہدایت تو واضح ہو چکی ہے، اللہ نے اختیار انسان کو دیا، اس پہ جبر نہیں کیا، دین کو اختیار کرنے کے لیے جبر نہیں دیا۔ قد تبین الرشد من الغی، قد
تحقیق یقیناً تبینہ یا تبینو جو چیز بہت واضح ہو جائے. کل تبینہ بہت واضح ہو چکا. الرشد ہدایت، راشد، رشد و ہدایت اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. رشد کہتے ہیں ہدایت کو. قد تبین الرشد، ہدایت بالکل واضح ہو گئی. من الغی، باطل سے. غی ہدایت کے مقابلے میں کون سا لفظ ہوگا؟ گمراہی. گمراہی، ہدایت اور گمراہی تو الگ الگ بالکل واضح ہو گئے اسلام کے آنے کے بعد، قرآن کے آنے بعد، نبیوں کے آنے کے بعد. یہ ہدایت و گمراہی بالکل روز روشن کی طرح نظر آ گیا سب کو. اللہ نے واضح کر دیا یہ گمراہی ہے، یہ بس بتا دیا. اور پھر وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے اندر الہام کر دیا ہے کہ اس کو اچھائی بھی اور برائی بھی ایکسیپٹ کرنے کی اللہ پاک نے صلاحیت ہر انسان کو دے دی ہے. ہدایت واضح کر دی ہے، اب اختیار خود کرنا ہے. اللہ پاک نے اس پہ جبر نہیں کیا ہوا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اب یہ واضح جب ہو گئی ہے. فَمَن، پس جو کوئی یکفر کفرا یکفر انکار کرنا. الطاغوت گمراہ کرنے والے، طغا، وہ کیسے طغیانی کا لفظ اسی سے نکلا ہوا ہے. وہ قرآن پاک کی آیت فاما من طغا، جس نے طغیان، وہ کیا لفظ ابھی آپ نے بولا تھا؟ گمراہ کرنے والے. گمراہ کرنے، طاغوت تو گمراہ کرنے والا گا. جس نے گمراہی اختیار کی. طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، باطل قوتوں کو کہتے ہیں طاغوت. اچھا یہاں پہ ومن یکفر بالطاغوت، جس نے انکار کیا طاغوت کا، جس نے کفر کیا طاغوت کا. کفر کا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے نا. تو یہ صفت ہے، مومنوں کی صفت ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں طاغوت سے. ہم کافر ہیں طاغوت کے، ہم مومن ہیں، اللہ والے ہیں. ومن یکفر بالطاغوت، جس نے اس طاغوت کی، شیطان ہے یا انسان ہے یا کسی قسم کا بھی کوئی گمراہ کرنے والی جو چیزیں ہیں، نظام ہے، نظام بھی طاغوتی نظام ہم کہتے ہیں، نظام ہے، اس سے انکار کیا. جو بھی غلط بات جو آ رہی ہے، غلط نظام آ رہا ہے، اس سے انکار کیا. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا. اس کو انکار کیا اور اللہ پر ایمان لائے. وَيُؤْمِن آمَنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اس کی اللہ تعریف کر رہے ہیں. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، فقد پس یقیناً، استمسک، یہ لفظ بھی ہم نے پڑھا ہے، یہ روٹ پڑھا ہوا ہے. طلاق میں جب کہا کہ طلاق جب دے دو، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، اس کو روک لو معروف طریقے سے. امساک کا لفظ یہ وہی ہے، استمسک اسی کا ہے کہ اس کو فقط استمسک، جس نے اپنے آپ کو تھام لیا. جس نے تھام لیا کس چیز کو؟ بالعروہ. عروہ کہتے ہیں یہ جو ڈبا ڈول ہم اٹھاتے ہیں نا، ہاں یہ بھی عروہ ہے. کسی چیز کے اٹھانے کا یہ جو کنڈا یا کڑا ہوتا ہے نا، اس کو عروہ کہتے ہیں. عربی میں اس کو عروہ کہتے ہیں. یہ ڈول کا وہ کنڈا میں کہہ رہا تھا، اس کو بھی عروہ ہی کہتے ہیں. لوٹے کا وہ پکڑنے کی جگہ، کسی بھی کوزے کا یا چینک کا یا جگ کا یا ڈول کا جو کنڈا ہے، اس کو عروہ کہتے ہیں. تو رسی کا بھی ہو سکتا ہے، لوہے کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اس کو پکڑنے کی چیز. عروۃ الوثقی، مضبوط. تو جس نے طاغوت سے کفر کیا، اس کا انکار کر دیا اور اللہ کو پکڑ لیا، اللہ کو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تھام لیا ہے ایک بہت مضبوط کنڈا، بہت مضبوط چیز کو اس نے تھام لیا. نہیں، آگے اس کا لفظ اس چیز کو اور بھی تعریف کیا ہے کہ اس نے بہت مضبوط کنڈا تھام لیا ہے. مضبوط، وثقہ، واثق، وثیقہ، یقین واثق اردو میں ہم کہتے ہیں نا، پختہ چیز جو ہوتی ہے. تو اس نے پختہ کنڈا پکڑ لیا ہے. لا انفصام لہا، لا انفصام، ٹوٹنے والا. اچھا عربی میں کمال یہ بھی ہے، یہ انفصمہ یا انقسمہ، صرف فے کی جگہ قاف موٹا لگا دو، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. ایسے ہی ہے نا، ہاں، انقسم ہو یا انفصم ہو، دونوں کا ایک ہی معنی ہے کہ ٹوٹنے. لانفصام لہا، یہ جو کنڈا پکڑا ہے، یہ جو رسی پکڑی ہے، یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے. ٹوٹے گی کیسے؟ اگر میں خود چھوڑ دوں تو پھر تو میں تو گیا نا.
میں نے اگر پکڑ لیا ہے تو میں جب تک نہیں چھوڑوں گا یہ نہیں ٹوٹے گا. لن فسام لہا، جس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا نا، اللہ پہ ایمان لے آیا اور طاغوت کو اس نے چھوڑ دیا، اس نے مضبوط کنڈا پکڑ لیا، بس پکڑ لیا تو بس مضبوط ہو. یہ ٹوٹنے کا رشتہ ہے ہی نہیں جب تک میں خود نہ چھوڑوں. تو لن فسام لہا واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ اپنا تعارف پھر کرا رہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ترجمہ واضح ہے. اللہ وہ ہے، ولی الذین آمنوا، ولی ہے، ولی مولا ہے، واولام والا مولا ہے، دوست ہے، اس کا ساتھی ہے، مولا ہے، ولایت اسی کی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں اللہ ان کا دوست ہے. اور اس کی آگے تعریف بھی کی ہے اپنی. یخرجہم، یخرجو اخرج یخرجو نکالنا، یخرجو وہ نکالتا ہے ہم ان کو، من الظلمات اندھیروں سے. ظلمت اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، ظلمات اس کی جمع ہے. من الظلمات، ظلمات سے، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف نکالتا ہے. یہاں ایک خاص بات بھی نوٹ کر لیں، ظلمات پلورل ہے، یہ پلورل والی بات کہ یہ بے شمار ہیں. اور الی نور، نور کی طرف، نور ہدایت اسلام، یہ ایک ہی ہے، یہ ایک ہی راستہ ہے. ھذا صراطی مستقیم، یہ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، وہ نور ایک ہے. ظلمات تو بے شمار ہیں، طرح طرح کی ظلمات دنیا میں ہیں. تو اللہ کو جو ایمان لاتے ہیں نا، اللہ ان کا دوست ہے ایمان والوں کو، اور ان کو ان ساری ظلمات سے نکال کے ایک نور والے راستے پر لے آتا ہے. ایک وہ ایک ہی ہے. ظلمات تو بے شمار ہیں، گن لینا کتنی قسم کے، اگر گندگیاں کتنی طرح کی ہیں، ان سب سے صفا والا راستہ ایک ہی ہے. الی النور والذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں، اولیاؤہم ان کے دوست، ولی کی جمع ہے. وہاں اللہ تو ایک ہی ولی ہے نا، اللہ ایک ہی ولی کافی ہے نا، ایک. اولیاؤہم ان کے بہت سے دوست ہیں. الطاغوت، یہ طاغوت، یہ برے نظام. طواغیت کئی جگہ ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ اس کا ترجمہ ہم جمع کی صورت میں کرتے ہیں. طاغوت کی جمع بھی شاید جمع طاغوت ہی ہوتی ہے، لیکن طواغیت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اولیاؤہم طاغوت، اس کے بہت سے طاغوت اس کے دوست ہیں، یہ خراب نظام والے جو ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں، یخرجون، وہ نکالتے ہیں، یہ سارے طاغوت. یخرجون، وہ یخرجو تھا نا، ایک اللہ تھا اکیلا تھا. یخرجون، وہ نکالتے ہیں ہم ان کو، من النور، اس ایک راستے سے ہٹا کے، ظلمات میں کہیں بھی پھینک دو. وہ بہت سے راستے ہیں، ایک اللہ کے راستے کو چھوڑ کر پھر تو بے شمار راستے ہیں، گندگیاں بہت ہیں. من الظلمات، من النور الی الظلمات. تو یہ کفر والے جو لوگ ہیں، جو طاغوت کے پیروکار ہیں، وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ مومنوں کو اس ساری نور سے نکال کر ظلمات میں پھینکتے رہتے ہیں. دیکھیں نا کتنی گندگیاں ہیں، ہم دیکھیں نا کتنے نظام ہیں گندگیوں میں لے جانے والے. کہاں کہاں سے بچائیں ہم، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں. گندگیاں آپ دیکھ لیں، ہمارے ایک میڈیا والی گندگی دیکھ لینا کہاں کہاں لے جا رہی ہے ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہمارے سارے معاشرے کو کدھر لے کے جا رہی ہے. تو یہ کفر کے جو نظام ہے نا، یہ سارے طاغوتی قوتیں جو ہیں، یہ مومنوں کو کہاں لے جا رہی ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے لوگ. اصحاب النار، اصحاب صاحب، النار آگ والے، آگ کے ساتھی، آگ کے ساتھی. نار کا لفظ ویسے تو آگ کو کہتے ہیں، لیکن قرآن میں جب اس طرح استعمال ہوتا ہے تو وہ دوزخ کی آگ ہوتی ہے. اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ اللہ پاک ہمیں اس بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں نا دنیا میں جو گندگی پھیلی ہوئی ہے، یہ ہم اس کو پڑھنا تو ہم نے شروع یوں کیا تھا نا کہ یہ جو جہاد کے احکامات ہمارے آئے، جہاد فی سبیل اللہ، اس پہ پھر مال خرچ کرنے کا ذکر آیا. یہ اگلے جو رکوع ہے نا، یہ مال خرچ کرنے والا جو نظام ہے نا، یہ سورہ بقرہ کے اگلے، یہ 34واں رکوع پڑھا ہے ہم نے، 34 اگلے کتنے 6 رکوع رہ گئے ہیں. اگلے 6 رکوع میں سے 5 رکوع مالی معاملات کا ڈسکشن ہے. یہ مالی معاملات کی ڈسکشن ہے، اس پہ چلے گا.
تو یہ جو جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کی بات ہے، تو اس میں میں ذرا سا آگے یہ اسی کے کانٹیکسٹ میں ذرا سا آگے سورہ نساء کی آیت نمبر میرے خیال میں 56 یہ ایک آیت پڑھوں گا، اس کا ترجمہ صرف کروں گا تو پھر اس پہ بات کروں گا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہوا ہے، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں تم جہاد قتال نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اور مردوں میں اور عورتوں میں بہت کمزور لوگ، مستضعفین، والولدان، اور بچے بھی ہیں، الذین، جو کہہ رہے ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، ہمیں یہاں سے نکال، کہ اس بستی کے ظلم سے ہمیں نکال، یہاں کے جو باشندے ہیں ہم پر بہت ظلم کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں مکہ کے متعلق نازل ہوئی تھی، لیکن فی الحال آپ سوچیں نا، یہ آواز کہاں اٹھ رہی ہے، ہمارے کہاں مستضعفین فی الارض، اتنے رجال اور نساء اور ولدان، اور غزہ میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم نے ابھی الاء فی الدین پڑھی ہے نا، اس میں ذرا سی بات، دین میں اگر سختی نہیں ہے تو جہاد اور قتال کیا ہے پھر؟ یہ تو ہم مارنا ہوا نا۔ جہاد و قتال دین میں لانے کے لیے نہیں ہے، فساد فی الارض کو روکنے کے لیے، اور یہ جو اعلاء کلمت الحق ہے اس کے لیے۔ جو اعلاء کلمت الحق میں کیا مطلب ہے، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم، جو ڈیوٹی ہے، جو پہلے بھی کیا وہ آیت میں پھر بھول جاتا کہ هو الذی بعث فی الأمی کہ ہاں لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کرے گا۔ غالب کا کیا مطلب ہے؟ دین تو دل سے، وہ تو دل کی کیفیت کی بات ہے نا۔ غالب کا کیا مطلب ہے؟ باقی ادیان اپنا اپنا کریں لیکن محکوم ہو کے رہیں۔ تو دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اسلام اتنا نافذ ہو کہ باقی ادیان اس کے محکوم ہو کے رہیں؟ ہمارے دیکھیں نا 57 ملک ہیں، 57 ملک ہے مسلمان، اور ان کے سامنے یہ جو تاریخ کا اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں جو تباہی مچی ہوئی ہے، سال سے زیادہ ہو گیا، ہمارے پچھلے اکتوبر میں ہی شاید شروع ہوا تھا یہ، 7 اکتوبر کو۔ دیکھیں آج کیا تاریخ ہے؟ 4 ہے، 7 اکتوبر، سال ہو گیا۔ اب وہ جدوجہد ان کے، یہ جو موجودہ اپ ریزنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے اس شہر میں کتنا بڑا ظلم ہمارے سامنے ہے، اور 57 ملک، کیا پتہ نہیں، ہم پھر بھی اپنی عیاشی میں لگے ہوئے ہیں۔ ذرا سی کہیں سے آواز اٹھتی ہے، ذرا سی کونے میں ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے۔ دیکھیں نا، مغرب میں بھی لوگوں کو، جو غیر مسلم ہیں، انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے وہ لیکن ہم مسلمانوں کے کانوں پہ یہ اللہ کا پکار ہماری موجود ہے کہ تمہیں ہوا کیا ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب اتنے سارے کمزور لوگ ہیں ان کے پاس جب یہ ظلم ہو رہا، تو یہ 57 ملکوں کو اللہ پاک پکار رہے ہیں، ان کو ان کے بتا رہا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی ہے، لیکن کام ہم مسلمان تو اس طرح تو ہیں، کہنے کے لیے تو ہم مسلمان ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کو قتل مقاتلے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جو اللہ پاک کے احکامات ہیں، جو اسلام کے بنیادی ضروریات ہیں، جو جد و جہد ہے، اس سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے۔ ذرا سی ہمارے دیکھیں نا، ہمارے حکمرانوں میں کیا ہو رہا ہے، ان کی ساری توجہ کس بات پہ، یہ وہ چاڑ پچھاڑ اس میں لگے ہوئے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کی بات کریں، باقی جو عرب ممالک ہیں اس غزہ کے لیے یا اس فلسطینیوں کے لیے وہ کیا کیا انہوں نے، وہ بیچارے خود ہی جد و جہد کر رہے ہیں، اور اتنا بڑا ظلم کہ ایران میں بلا کے وہ ہانیہ اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا، ابھی ان کو وہ کیا دوسرا، اب جو کیا نام ہے ان کا، ہاں، اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کوئی آواز کہیں سے بھی نہیں اٹھتی، تھوڑے تھوڑے کسی کونے میں
یہاں پاکستان میں جماعت اسلامی والے وہ ذرا سا جلوس نکال لیتے ہیں، وہ جو جدوجہد کر لیتے ہیں، کسی کے کان پہ جون نہیں لگتی. وہ سینیٹر مشتاق صاحب کی بیوی وائف کو بھی گرفتار کر لیا ذرا سی آواز اٹھانے پہ. کیا کیا انہوں نے؟ وہ یہی کہا نا کہ یار اب ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف جدوجہد شور شرابہ کر دی. اتنی سی بات کرنے پہ ان کو بھی گرفتار. امریکہ ایسے غلام. اور امریکہ سیدھا اب ایران نے ذرا سا حملہ کیا، امریکہ ان کو کہتا ہے کہ ہم تم پر حملہ کریں گے. اسرائیل کو نہیں پوچھنا کچھ بھی. ایسی اس کی سرپرستی ہے، اور ہمارے سارے حکمران سارے مسلمان چپ کر کے ان کو سنتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے جتنا ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم تو آواز ہی اٹھا سکتے ہیں. اس آواز میں شامل تو ہو نا، کہیں پہ آواز اٹھ رہی ہو، جہاں پہ آواز اٹھ رہی ہو اپنا آواز شامل ہو. اور یہ جو مالی معاونت جو ہم کر سکتے ہیں، دنیا میں تنظیمیں، پاکستان میں ایسی تنظیمیں موجود ہیں، الخدمت والے ہیں، جو ان کو کتنے سپریسڈ لوگ ہیں، ان کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی لوگ ہیں. تو جو ہم سے ہو سکتا ہے آواز اٹھانے والی بات ہو، یا کسی اس جدوجہد میں ہم جا کے لڑ نہیں سکتے، آواز شور شرابہ تو کر سکتے ہیں. امریکہ کے اندر نہیں مظاہرے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے غیر مسلم مظاہرے کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ملکوں میں ایسے مظاہرے نہیں ہوتے. وہاں یورپ میں ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، اور اس کام کے ہوتے ہیں. اس کا اثر پتہ نہیں، لیکن ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. اتنا تو کریں، شور تو کریں، آواز تو اٹھائیں نا. جہاں پہ آواز یہ اٹھتی ہے، اس کے لیے جتنی ہماری کنٹریبیوشن ہو سکے اس آواز کو بلند کرنے کے لیے. اور مالی طور پر جہاں پہ تنظیمیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں، اتنے خراب حالات کے باوجود بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں. بہت صحافی شہید ہوئے ہیں، ہمارے ورکر شہید ہوئے ہیں وہاں پہ کام کرنے والے. تو یہ جو اس کے لیے میرے خیال میں وہ میری وائف ہے، وہ کہتی ہے کیا کریں، ہم کیا کریں. وہ خبریں سن کر نا جذبات ہوتے ہیں، ہم کیا کریں، اتنا دکھ ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق. کیا کریں اب. تو یہ جماعت پاکستان میں ایک جماعت اسلامی، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بول پڑتے ہیں، لیکن ذرا سا منظم طور پر بولنے والی میرے خیال میں جماعت کے علاوہ شاید بھی کوئی اکا دکا لوگ ہوں گے جو کام کرتے ہوں. تو جہاں پہ یہ آواز اٹھتی ہو، جہاں پہ ہماری کنٹریبیوشن ہو سکتی ہو، مالی ہو یا فزیکلی، تو ہماری اتنی ہو سکتی ہے اب جا کے کہ ہم آواز شور کر سکیں. اللہ پاک ہمیں، اللہ پاک اس امت پہ رحم فرمائے، اور ہمیں یہ دوبارہ عطا فرمائے نا. ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایک ذرا سی بات ایک میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں. یہودی جو اپنے منصوبے کے مطابق اپنی کتابوں کے متعلق سچی جھوٹی جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس پہ انہیں یقین ہے، اور اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں، کہ ان کا خیال ہے نا کہ ہم یوں پھیلیں گے دنیا میں تو ہم فلاں جگہ پر اپنے وطن واپس لیں گے، مدینہ تک پہنچیں گے، جو بھی ہے انہیں یقین ہے. ہم ویسے دعویٰ تو کہتے ہیں ہمیں یقین ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر ہمیں یقین ہے، لیکن ہمارے اعمال تو اس کے مطابق نہیں ہیں. ہمیں کیسا یقین ہے؟ ہمیں یقین ہو تو ہم بھی اس کے مطابق اب چل رہے ہوں نا، کہ نہیں ہم اس میں ہم حاوی ہوں گے. تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک مسلمانوں پر رحم فرمائے. اللہ غزہ کی حالت پہ بھی رحم فرمائے، اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ جمع ہو کے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر یہ اتفاق کر لینا تو اب بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ پاک مدد فرمائے. ذاکر نائک صاحب سے ابھی